غرور و تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا اور کرم نوازی پر شکر گزار ہونے کی بجائے اسے اپنا ذاتی کمال سمجھ کر فخر و غرور سے گردن اکڑائے پھرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ جلدی ایسے عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں کہ دوسروں کے لیے عبرت ناک مثال بن جاتے ہیں۔ آئیے ملک صاحب کی ڈائری سے ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے بے آواز لاٹھی۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی سے ملنے کراچی آیا ہوا تھا۔ ایک دن میں اپنی نوازی کو لے کر کتابیں اور کاپیاں دلانے بازار آیا۔ جب میں سامان خرید کر دکان سے نکل رہا تھا تو ایک معمر عورت ہمارا راستہ روکتے ہوئے، بڑے صاحب، بچوں کے لیے کچھ پینسلیں اور بال پین خرید لیں، غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ اس کے بال تقریباً سفید تھے، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی تھیں، کپڑے میلے سے تھے اور پیروں میں اسفنج کی میلی سی چپل تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میں میلا سا تھیلا پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں چند پینسلیں اور بال پین پکڑے ہوئے تھے۔ میں اس عورت کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، مگر میری نوازی، جس کی عمر اس وقت 15 سال کے قریب تھی، رک گئی اور پینسلیں دیکھنے لگی۔ نانا جان، مجھے اور پینسلیں خرید دیں، اس نے کہا۔ لے لو، میں نے اس سے کہا اور جیب سے پیسے نکالنے لگا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ وہ عورت عجیب نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ بڑے صاحب، پرانا منائیں تو ایک بات پوچھوں، اس نے کہا۔ مجھے اس کی شکل کچھ مانوس سی لگی۔ میں نے کہا، پوچھو۔ آپ کسی زمانے میں تھانے دار ہوا کرتے تھے؟ اس نے پوچھا۔ میری نوازی جلدی سے بولی، نانا جان بڑے سخت قسم کے تھانے دار تھے، لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے۔ آپ ملک حیات صاحب ہیں نا؟ عورت نے پوچھا۔ ملک صفدر حیات، میں نے کہا۔ تم مجھے کس طرح جانتی ہو؟ میرا نام جمیلہ ہے جی، اس نے کہا، اور میں ضلع شیخوپورہ کی رہنے والی ہوں۔ یہ سن کر میرے تصور میں ماضی کے کچھ دھندلے نقوش ابھرنے لگے۔ قیام پاکستان کے بعد میں کچھ عرصہ تک ضلع شیخوپورہ کے ایک چھوٹے سے علاقے میں متعین رہا تھا۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو مجھے یاد آیا کہ جمیلہ نام کی ایک لڑکی کا قتل کے ایک کیس سے واسطہ رہا تھا۔ تم چودھری فضل محمد کی بیٹی تو نہیں ہو؟ چودھری فیض محمد، اس نے تصحیح کی۔ اور چودھری فضل محمد میرا چچا تھا۔ میں تم بخود سے کھولنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اسی جمیلہ کو دیکھ رہا تھا جو اپنے قصبے کی حسین ترین لڑکی تھی اور جس کے حسن کی وجہ سے پورے قصبے میں تہلکہ مچا ہوا تھا۔ کیا تم واقعی جمیلہ ہو؟ میں نے پوچھا۔ جی، میں ہی وہ بدقسمت جمیلہ ہوں۔ یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تمہارا باپ تو اچھا خاصا زمیندار تھا۔ ملک صاحب، یہ بڑی لمبی داستان ہے جی۔ جب انسان پر تباہی آتی ہے تو کوئی زمینداری کام نہیں آتی۔ آپ کیسے ہیں جی؟ اللہ کا شکر ہے۔ تم کہاں رہتی ہو؟ کرنگی میں رہتی ہوں جی، اس نے اپنا پتہ بتایا اور کہا کہ اگر فرصت ملے تو ملنے آئیں۔ میں نے اپنی نوازی کو جمیلہ کے بارے میں چند باتیں بتائیں تو اس کے دل میں دلچسپی پیدا ہوئی اور وہ اصرار کرنے لگی کہ جمیلہ کو ساتھ لے چلیں۔ وہ اس کی زبانی اس کے حالات سننا چاہتی تھی۔ میں نے جمیلہ سے پوچھا تو وہ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن اس سے پہلے کہ جمیلہ کے موجودہ حالات کا ذکر کیا جائے، اس کے ماضی کے واقعات بیان کر دینا ضروری معلوم ہوتے ہیں۔ یہ 27-28 برس پرانی بات ہے۔ ایک صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ قریبی گاؤں میں ایک قتل ہو گیا ہے۔ اطلاع تھوڑی دیر پہلے ملی تھی اور ایک ASI 2 سپاہیوں کے ہمراہ بقوا پر جا چکا تھا۔ جو لوگ قتل کی اطلاع دینے آئے تھے، ان میں سے ایک آدمی کو نائٹ انچارج نے روک لیا تھا۔ چھوٹے علاقوں کے تھانوں میں اس زمانے میں ٹرانسپورٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ آج کل بھی وہی حال ہے۔ اگر کوئی تھانے دار اپنے پیسوں سے موٹر سائیکل وغیرہ خرید لے تو اسے کچھ سہولت ہو جاتی ہے۔ بہرحال قتل کی خبر ملنے کے بعد میں مذکورہ شخص کے ہمراہ بذریعہ ٹانگا چائے بقوا پر پہنچ گیا۔ جو ASI مجھ سے پہلے وہاں پہنچا تھا، اس نے مقتول کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی تھیں۔
मकतूल का नाम शब्बीर हुसैन था। वो एक लोहार का बेटा था, मैट्रिक तक पढ़ा हुआ था और शेखुपुरा के किसी सरकारी इदारे में मुलाजमत करता था। और उन दिनों वो छुट्टियां गुजारने गांव आया हुआ था। उसकी उम्र 26-27 साल के लगभग थी और वो हिनौज गैर शादीशुदा था। इसकी लाश गांव से बाहर एक कुएं के पास पड़ी हुई पाई गई थी। उसे किसी कुंदाले से हलाक किया गया था। ज़्यादातर चोटें सर पर लगी थीं और वही मुहलिक साबित हुई थीं। बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया कि उस पर ऐसी लाठी से वार किए गए थे जिस पर लोहे का सुम चढ़ा हुआ था। देहातों में अक्सर लोग ऐसी लाठियां हथियार के तौर पे घरों में रखते हैं। चोर डाकू से वास्ता पड़ जाए या किसी मूजी जानवर से सामना हो जाए तो ये लाठी बड़ी कारामद साबित होती है। चूँकि वारदात गांव से बाहर हुई थी, इसलिए मुझे ख्याल आया कि खोजी की खिदमत से फ़ायदा उठाना चाहिए। मैंने एएसआई से कहा कि वो किसी खोजी का पता करे। उसके बाद मैं मकतूल के लवाहिकीन से पूछताछ करने लगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता था कि कत्ल का मुहर्रिक क्या था। मकतूल के बाप का नाम गालिबन बशीर हुसैन था। उसने बताया कि उसका बेटा 3-4 रोज़ पहले गांव आया था और पीर की सुबह इसका वापस जाने का इरादा था। इतवार की रात को वो खाने के बाद अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला और फिर वापस नहीं आया। जब वो रात को वापस नहीं आया तो आपने इसका पता क्यों नहीं किया? मैंने पूछा। हमने 10 बजे तक तो इसका इंतज़ार किया, इसके बाद हमें नींद आ गई। बशीर हुसैन ने कहा। वो 50-55 बरस का एक कबीर जुस्सा शख्स था। हमें फिक्र इसलिए नहीं हुई कि यार बेलियों में देर सवेर तो हो ही जाती है। एक रोज़ पहले भी वो देर से आया था। जाते वक्त वो बाहर से कुंडी लगा गया था और हमें कह गया था कि हम उसका इंतज़ार न करें। सुबह जब उसकी माँ की आंख खुली तो उसने देखा कि शब्बीरे का बिस्तर खाली पड़ा है। उसने घबराकर मुझे जगाया। मैं भागा भागा शब्बीर के दोस्त नसीर के घर गया। उसने बताया कि शब्बीर तो रात को वापस चला गया था। मैंने 2-4 घरों के दरवाजे खटखटाए, मस्जिद में जाकर पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कादिर बख्श ने बताया कि उसने रात के वक्त शब्बीर को किसी के साथ गांव से बाहर जाते देखा था। मैंने आदमी इधर उधर दौड़ाए। थोड़ी देर बाद खबर मिली कि शब्बीर हुसैन कुएं के पास मरा पड़ा है। इस दौरान में बशीर हुसैन की बीवी सकीना भी रोते हुए कमरे में पहुंच गई। जिस जालिम ने मेरे जवान बेटे को ख़त्म किया है, इसका बेड़ा गर्क हो, उसने बयान करते हुए कहा। इस पर आसमान से बिजली गिरे, इसके सारे खानदान पर खुदा का अज़ाब नाजिल हो। हाय वे रब्बा, मेरे सोने कब्रू जवान को पता नहीं किसकी नज़र खा गई। बशीर हुसैन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे के कातिल पकड़े जाएं, तो मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब देना। अगर कोई बात छुपाओगे तो फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। थानेदार साहब, मेरा जवान बेटा कत्ल हो गया है, मैं क्यों कोई बात छुपाऊंगा? आप जो चाहें पूछें। पहली बात तो ये बताओ कि तुम्हारी या तुम्हारे बेटे की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? ना जी, उसने दोनों हाथ उठाकर कहा। अल्लाह गवाह है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने इसकी बीवी से भी यही सवाल किया। सकीना बीबी, तुम्हारे बेटे का गांव में कभी किसी से झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? सारा गांव गवाह है जी, सकीना ने जवाब दिया। मेरे शब्बीर ने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया था। हमारी बिरादरी में झगड़े फसाद की रीत ही नहीं है जी। कोई बिरादरी शरीके का झगड़ा वगैरह तो नहीं था? मैंने पूछा। जायदाद या रिश्तेदारियों के मामले में? ना जी, ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। बशीर हुसैन ने कहा। मेरा बाप अल्लाह के फजल से अभी जिंदा है, आप इसको बुलाकर पूछ लें। हम 5 भाई हैं, सब मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते हैं। हमारा बाप भी मेहनत मजदूरी करता था, न उसने कोई जायदाद बनाई और न किसी बंटवारे की ज़रूरत पड़ी। एक कच्चा पक्का मकान है जो उसने हमारी बेवा बहन के नाम लगा दिया है। मैंने उसके भाइयों और उनके बेटों से भी सवालात किए। इन सब की बातों से ये अंदाज़ा हुआ कि इनके दरमियान कोई दुश्मनी या रंजिश नहीं थी। इस दौरान में एएसआई एक खोजी को साथ लेकर गांव पहुंच गया। वह अधेड़ उम्र का एक होशियार शख्स था। उसने अपना नाम कुब्बे शाह बताया। मैंने कहा, कुब्बे शाह,
قصہ تو تم نے سن ہی لیا ہوگا۔ بشیر حسین لوہار کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اس کی لاش ابھی تک کنویں کے پاس پڑی ہے۔ تم نے قاتل کا کھرا نکالنا ہے۔ اگر تم قاتل تک پہنچ گئے تو تمہیں انعام و اکرام بھی ملے گا۔ اس نے عاجزانہ انداز میں ہاتھ جوڑے، بولا، سرکار، یہی بڑا انعام ہے کہ آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے۔ میں نے بڑے بڑے چوروں ڈاکوؤں کے کھرے نکالے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اس قاتل کے ڈیرے تک بھی ضرور پہنچ جاؤں گا۔ ایسائی نے کہا، جناب، یہ بڑا مانا ہوا کھوجی ہے۔ میں نے ایسے ڈاکوؤں کے کھرے بھی نکالے ہیں جنہوں نے پیروں پر ٹاٹ باندھ کر چوریاں کی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم اسے موقع پر لے جاؤ اور ساری صورتحال سمجھا دو۔ بشیر حسین نے کہا، قبے شاہ، اگر تم نے قاتل کا پتہ چلا لیا تو میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ اس کے بعد میں نے مشیر نامہ وغیرہ تیار کیا اور لاش ایک بیل گاڑی میں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ پھر میں نے مقتول کے چال چلن کا اندازہ لگانے کے لیے گاؤں کے معتبر لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کی۔ زیادہ تر لوگوں نے اس کے بارے میں اچھی رائے دی۔ بشیر حسین کے گھر کے قریب ایک پکی حویلی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک کھاتا پیتا زمیندار خاندان رہتا ہے۔ میں نے ASI کو ساتھ لیا اور حویلی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ آواز خاصی بھاری اور خوفناک تھی۔ اس نے ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی وہ گیٹ کے نیچے سے منہ نکالتا اور کبھی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتا۔ مجھے ایسے لوگوں کی ذہنیت پر بہت افسوس ہوتا ہے جو کتوں کو اپنے شریف مہمانوں پر بھونکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ پتہ نہیں اس سے وہ اپنی کون سی برتری ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ روایت بڑی سچی معلوم ہوتی ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں جاتے۔ فرشتوں سے مراد فرشتہ صرف انسان بھی تو ہو سکتے ہیں۔ کتا، جسے فارسی میں سگ کہتے ہیں۔ بات دوسری طرف نکل گئی۔ میں حویلی کا ذکر کر رہا تھا۔ 2 یا 3 منٹ بعد ایک صحت مند نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس نے بوسکی کا کرتا پہنا ہوا تھا اور لاچا باندھ رکھا تھا۔ گلے میں کالی ڈوری بھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں بڑے چودھری صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کتا اب اس کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ خاصا خوفناک قسم کا بل ڈاگ تھا۔ اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ مسلسل ہانپ رہا تھا۔ نوجوان نے نوکر کو آواز دے کر بلایا۔ کتا اس کے حوالے کیا اور ہمیں اندر بیٹھک میں لے گیا۔ لمحے بھر کے بعد ایک روایتی قسم کا زمیندار بیٹھک میں وارد ہوا۔ بھاری جسم، گھنی مونچھیں، بائیں کاندھے پر ریوالور کی پٹی، سر پر پٹکا اور پیروں میں تلے والی جوتی۔ اس کے پیچھے ایک حقہ بردار بھی تھا۔ وہ پہلوانوں کی طرح چلتا ہوا اندر آیا، بڑی گرم جوشی سے ہمارے ساتھ ہاتھ ملایا، تعارفی کلمات کہے اور اپنا نام چودھری فضل محمد بتایا۔ رسمی بات چیت کے بعد میں نے کہا، چودھری صاحب، آپ کے گاؤں میں ایک آدمی قتل ہو گیا ہے۔ میں اس کی تفتیش کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ چودھری فضل محمد نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرا۔ کیا بات کرتے ہیں آپ ملک صاحب؟ ہمارے ہوتے ہوئے اس گاؤں میں کوئی کیسے بدمعاشی کر سکتا ہے؟ کوئی دم مارنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ چودھری فضل محمد سے ایک سیدھے سادے سوال کا سیدھا سادہ جواب حاصل کرنا خاصا مشکل کام تھا۔ میں نے پوچھا، شبیر حسین کے اخلاق کیسے تھے؟ ان لوہا کوٹنے والوں کو کیا پتہ کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ چودھری فضل محمد نے کہا، ان کو جدھر سے 4 پیسے ملنے کی امید ہو ادھر ہی سر جھکا دیتے ہیں۔ میں نے بشیرے کو کہا بھی تھا کہ لڑکے کو پڑھائی کے چکر میں نہ ڈالے، مگر وہ تو DC کا باپ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ کیا ان لوگوں کی کسی سے دشمنی بھی تھی؟ دشمنی کرنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے ملک صاحب۔ ان لوگوں میں اتنا دمخم کہاں؟ آپ کے خیال میں اسے کس نے قتل کیا ہوگا؟ ایک بات تو میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں، چودھری فضل محمد نے کہا، اور وہ یہ کہ یہ حرکت کسی باہر کے آدمی کی لگتی ہے۔ قتل میں ہمارے گاؤں کے آدمی کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ ASI جو میرے قریب بیٹھا تھا ہولے سے بولا، ملک صاحب چلنا چاہیے۔ میں بھی جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ چودھری فضل محمد کسی بات کا سیدھا جواب دینے پر تیار نہیں تھا۔
मैं उठते हुए बोला, चौधरी साहब हम चलते हैं। इतने में एक नौजवान मुलाजिमा ट्रे में लस्सी के 2 गिलास रखे कमरे में दाखिल हुई। मलिक साहब लस्सी तो पीते जाएं। चौधरी फजल मोहम्मद ने कहा, आप हमारे मेहमान हैं। चौधरी साहब लस्सी उधार रही, मैंने कहा और एएसआई के हमरा कमरे से निकल गया। जब हम गेट से बाहर निकले तो एक घुड़सवार गेट की तरफ आता दिखाई दिया। उसके बाल परागंदा और चेहरा गर्द आलूद था। लिबास भी किसी कदर मैला था। इसकी शक्ल तुफैल से मिलती जुलती थी। गेट के सामने पहुंचकर उसने घोड़ा रोका और नीचे उतर आया। मैंने महसूस किया कि वो हमसे नजरें चुरा कर गुजर जाना चाहता था। मैंने इसे सलाम किया, अपना नाम बताया और पूछा कि क्या वो चौधरी फजल मोहम्मद का बेटा है। जी हाँ, उसने जवाब दिया, मेरा नाम चौधरी मुजफ्फर अहमद है। क्या क्या कोई चोरी शोरी हो गई है? एक आदमी कत्ल हो गया है, मैंने इसे बताया। अच्छा जी, उसने हैरानी से कहा, मैं तो कल से शहर गया हुआ था। कौन था वो आदमी? उसका नाम शब्बीर हुसैन था। उसने जल्दी से कहा, ओह अच्छा, वो जो लोहारों का बेटा था। किसने कत्ल किया है उसे? हम यही मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कतरे तामुल करते हुए बोला, वो मलिक साहब आप दोपहर का खाना हमारे घर में खाएंगे। देखिए इनकार नहीं करना, आप पहली मर्तबा हमारे गांव में आए हैं, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। मैं वादा नहीं कर सकता, मैंने कहा, अगर हमारा काम ख़त्म हो गया तो हम अभी वापस चले जाएंगे। वो इसरार करने लगा कि हम खाना खाकर जाएं। मैंने कोशिश करने का वादा किया और वहाँ से रुखसत हो गया। अब मैं शब्बीर के उस दोस्त से मिलना चाहता था जो आखिरी बार उससे मिला था। उसका नाम नसीर अली था और वो एक मज़ारे का बेटा था। वो बशीर हुसैन लोहार के घर में ताज़ियत करने वालों में शामिल था। मैंने उसे अलग बुला लिया और रस्मी सवालात के बाद पूछा कि शब्बीर कितने बजे उसके पास से उठकर गया था। मेरे पास खड़ी नहीं है जी, उसने जवाब दिया, लेकिन उस वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी। सारा गांव सोया हुआ था। रात को तुम्हारे साथ और कौन कौन था? 2 दोस्त और थे, लेकिन वो जल्दी उठकर चले गए थे। तुमने शब्बीर को दरवाजे पर ही रुखसत कर दिया था या उसे बाहर छोड़ने गए थे? ज़्यादा दूर नहीं गया था जी, उसने जवाब दिया। गली में चंद कदम तक उसके साथ गया था, इसके बाद वापस आ गया था। हमने उसे साथ लिया और उसके घर पहुंच गए। वो गांव के आम कच्चे घरों जैसा एक घर था। 2 या 3 कमरे थे और बड़ा सा सहन था जिसके एक कोने में चंद मवेशी बंधे हुए थे। इसका बूढ़ा बाप और घर की औरतें हमें देखकर घबरा गईं। नसीर अली भी कुछ परेशान नजर आने लगा। मैंने एएसआई और सिपाहियों को घर की तलाशी लेने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद वो 2 सुम वाली लाठियाँ और चंद छुरियाँ बरामद करके ले आए। मैंने सोचा हो सकता है कि नसीर अली का शब्बीर हुसैन से झगड़ा हो गया हो या शब्बीर की जेब में रकम वगैरह देखकर नसीर अली की नीयत खराब हो गई हो। अगरचे ये कयासात बड़े कमज़ोर थे, मगर मैंने सोचा कि इन्हें चेक कर लेना चाहिए। उस वक्त तक मैं बिल्कुल अंधेरे में था। अभी तक कत्ल का कोई मुहर्रिक सामने नहीं आया था। मैंने एक सिपाही को बशीर हुसैन लोहार के पास ये भेजा पूछने के लिए कि रात को उसके बेटे के पास कोई नकदी या कीमती चीज़ तो नहीं थी। नसीर अली, मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा, तुम शब्बीर हुसैन को ज़िंदा देखने वाले आखिरी आदमी हो, इसलिए जो हकीकत है वो सच सच बयान कर दो, वरना तुम बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मलिक जी, मैंने बिल्कुल कोई झूठ नहीं बोला। शब्बीर मेरा लंगोटिया यार था। हम बिल्कुल भाइयों की तरह एक दूसरे को पसंद करते थे। तुम्हारा कभी झगड़ा भी हुआ था? हाँ जी, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था, उसने जवाब दिया, लेकिन फिर दोस्ती भी हो जाती थी। मगर जब से शब्बीर को नौकरी मिली थी उस दिन से तो वो बिल्कुल परदेसी बन गया था। महीने में 2-4 दिन के लिए गांव में आता था और ज़्यादा वक्त मेरे पास ही गुजरता था। इसकी नौकरी लगने के बाद हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ था। रात को उसके पास कितनी रकम थी? मैंने उसके पास कोई रकम नहीं देखी। मेरा ख्याल है कि उसकी जेब खाली थी। एएसआई ने पूछा, इस गांव में और कितने शब्बीर हुसैन होंगे? वो सोचता हुआ बोला, 2-3 और होंगे। एक तो इधर हमारे घर के पीछे ही रहता है। वो सोचता हुआ बोला,
ASI مجھے ایک طرف لے گیا اور بولا، ملک صاحب، ایک بات میرے ذہن میں بری طرح کھٹک رہی ہے۔ کون سی بات؟ جب آپ نے چودھری مظفر کو بتایا کہ مقتول کا نام شبیر حسین ہے تو اس نے بجائے یہ پوچھنے کے کہ کون سا شبیر حسین قتل ہوا ہے، فوراً ہی فیصلہ کر لیا کہ قتل ہونے والا شبیر حسین لوہار ہے، حالانکہ آپ نے اسے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا کہ قتل ہونے والا شبیر حسین لوہار ہی تھا۔ میں نے تعریفی نظروں سے ASI کی طرف دیکھا اور کہا، بات تو واقعی بڑی معقول ہے۔ حیرت ہے کہ میرا ذہن اس طرف کیوں نہیں گیا۔ اب تو چودھری مظفر کی دعوت رد نہیں کی جا سکتی۔ جس سپاہی کو میں نے بشیر حسین لوہار کے پاس بھیجا تھا، اس نے واپس آ کر بتایا کہ شبیر کے پاس نقد رقم کوئی نہیں تھی، البتہ ہاتھ پر ایک گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ یہ سن کر ASI نے کہا، اس نے مقتول کی کلائی پر کوئی گھڑی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے نصیر علی سے پوچھا، کیا شبیر کے ہاتھ پر گھڑی بندھی ہوئی تھی؟ ہاں جی، دیکھی تو تھی، اس نے جواب دیا، بلکہ مجھے یاد آیا کہ شبیر نے وقت بھی بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ 11:15 بج رہے ہیں، میں اب چلتا ہوں۔ لیکن صبح جب اس کی لاش دریافت ہوئی تو اس وقت تو اس کے ہاتھ پر گھڑی نہیں تھی۔ میں نے کہا، تمہارے خیال میں وہ گھڑی کہاں گئی؟ ملک جی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، میں کیا بتا سکتا ہوں۔ شبیر کی کسی سے دشمنی بھی تھی؟ نہیں جی، شبیر کی کسی سے دشمنی نہیں تھی، وہ تو بڑا مست ملنگ آدمی تھا۔ نہ جائیداد کا چکر تھا، نہ کسی سے دشمنی تھی، آخر معاملہ کیا تھا؟ نصیر علی، کیا شبیر گاؤں کی کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا؟ یہ سوال سنتے ہی نصیر علی نے گہرا سانس لیا اور جواب دینے میں کچھ تامل کرنے لگا۔ کیا بات ہے نصیر علی، جواب کیوں نہیں دیتے؟ ملک جی، یہ آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے، اس نے کہا۔ شبیر نے مجھے قسم دی تھی کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا، اس میں لڑکی کی عزت کا سوال ہے۔ عزت کی فکر نہیں کرو، اس وقت ہمیں تمہارے دوست کے قاتل کی تلاش ہے، لڑکی کا نام بتاؤ۔ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد اس نے کہا، ملک جی، میں نام بتا دیتا ہوں، پر لڑکی والوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ بات میں نے بتائی ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارا نام نہیں آئے گا۔ لڑکی کا نام جمیلہ ہے جی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اور چودھری فیض محمد کی بیٹی ہے۔ چودھری فیض محمد؟ یہ کہاں رہتا ہے؟ بشیر حسین لوہار کے گھر کے پاس جو پکی حویلی ہے، اس میں رہتا ہے۔ پکی حویلی میں؟ لیکن وہاں تو چودھری فضل محمد رہتا ہے۔ چودھری فضل محمد چودھری فیض محمد کا چھوٹا بھائی ہے، نصیر علی نے بتایا۔ حویلی کے 2 حصے ہیں، دونوں بھائی الگ الگ حصے میں رہتے ہیں۔ جمیلہ چودھری فیض محمد کی اکلوتی بیٹی ہے۔ تو یہ محبت کا چکر تھا، میں نے کہا۔ کیا یہ محبت 2 طرفہ تھی؟ میرا مطلب ہے کہ کیا جمیلہ بھی شبیر سے محبت کرتی تھی؟ ہاں جی، کرتی تو تھی۔ شبیر نے اس کے کہنے پر میٹرک پاس کیا تھا اور آگے بھی پڑھنا چاہتا تھا۔ جمیلہ اس سے کہتی تھی کہ اگر وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے بڑا افسر بن کے دکھانا ہوگا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جمیلہ نے شبیر کو چند خط بھی لکھے تھے، اگر آپ اس کے سامان کی تلاشی لیں گے تو خط مل جائیں گے۔ کیا جمیلہ کے گھر والوں کو اس محبت کا علم تھا؟ شاید کچھ شک وک ہو گیا تھا، جبھی انہوں نے اس کی شادی کر دی۔ شادی کر دی؟ میں نے حیرانی سے کہا، یہ کب کی بات ہے؟ صرف 10-12 دن ہوئے ہیں جی۔ میرے استفسار پر اس نے مزید بتایا کہ جمیلہ کی شادی قریبی گاؤں کے ایک چودھری کے لڑکے سے ہوئی ہے۔ یہ بات معلوم ہونے کے بعد قتل کا محرک کچھ واضح ہو گیا تھا، کم از کم تفتیش کے لیے ایک سرا مل گیا تھا۔ میں نے گاؤں کے کچھ اور لوگوں سے اس ضمن میں بات کی، بعض نے لا علمی کا اظہار کیا اور بعض نے اس معاملے پر بات کرنے سے انکار کر دیا، اور بعض نے نصیر علی کے بیان کی تصدیق کی۔ جیسا کہ نصیر علی نے بتایا تھا، جمیلہ چودھری فیض محمد کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کا بھائی کوئی نہیں تھا۔ البتہ چودھری فضل محمد کے 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ 2 لڑکیوں کی شادی ہو چکی تھی، لڑکے ابھی کنوارے تھے۔ جمیلہ جس گاؤں میں بیاہ کر گئی تھی اس کا نام ترکھنا تھا۔ اس کے شوہر کا نام لوگوں نے بہادر علی بتایا۔ اس کا خاندان چودھری فیض محمد کے مقابلے میں
कम हैसियत का मालिक था और दोनों खानदानों की आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं थी। मैंने बशीर हुसैन लोहार को अलग बुलाकर डांटा और कहा, उसने हमें ये बात क्यों नहीं बताई कि इसका बेटा चौधरियों की लड़की से इश्क करता था। वो हाथ जोड़ने लगा और बोला, मलिक साहब, मैंने चौधरी फैज़ मोहम्मद की बेटी का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। ये तो जी इज्जत और गैरत का मामला है और आप जानते ही हैं कि चौधरियों के खिलाफ मुंह खोलकर हमारे जैसे कमी लोग गांव में नहीं रह सकते। बशीर हुसैन, तेरा बेटा तो चौधरियों की बेटी से इश्क करता था और तू उसके मुतालिक बात करते हुए भी डरता है। तूने अपने बेटे को क्यों ना समझाया? बहुत समझाया था जी, अगर वो मेरी बात मान लेता तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। बशीर हुसैन, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? वो घबरा कर बोला, क्यों जी, क्या कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल गई है? तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे बेटे को चौधरियों ने कत्ल किया है? उसने कानों को हाथ लगाए। तौबा तौबा मलिक साहब, मैं ऐसी बात मुंह से नहीं निकाल सकता। मैंने पुरख्याल लहजे में कहा, बशीर हुसैन, तुम ऐसी बात मुंह से निकालो या ना निकालो, लेकिन हकीकत तो यही है। देहातों में मज़ारे और कमी लोग चौधरियों और जागीरदारों से बहुत डरते हैं। शहरों में रहने वाले लोग इस बात का सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आम तौर पर सरकारी एहलकार भी चौधरियों को ही सलाम करते हैं, क्योंकि चौधरी लोग एसपी और डीएसपी वगैरह से मेल मिलाप रखते हैं और पुलिस के मामूली अफसरों की परवाह कम ही करते हैं। लेकिन अगर थानेदार ईमानदार और मजबूत हो तो फिर वो किसी से नहीं दबता। बशीर हुसैन लोहार को रुखसत करके मैं चौधरी फैज़ मोहम्मद के घर पहुंच गया। इसका दरवाज़ा दूसरी गली में था। दस्तक की। एक 60-65 साला सफ़ेद रीश बूढ़े ने दरवाज़ा खोला। मैं उसे मुलाजिम वगैरह समझा और कहा कि मैं चौधरी फैज़ मोहम्मद से मिलना चाहता हूँ। वो मुझे एक कुशादा बैठक में ले गया और ख़ुद मेरे सामने बैठ गया। बाबा जी, हम चौधरी फैज़ मोहम्मद से मिलना चाहते हैं। मैंने कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। अंदर जाकर चौधरी साहब को इतला कर दो। वो मुस्कुराया और बोला, मलिक साहब, फैज़ मोहम्मद तो आपके सामने बैठा है। मैं उसकी सादगी देखकर दंग रह गया। वो अपने भाई से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसके चेहरे पर ना तो खौफनाक किस्म की मूछें थीं और ना ही उसकी चाल ढाल में कोई चौधरीपन था। वो तनाव जो मैंने उसके भाई के घर में महसूस किया था, वो वहाँ बिल्कुल नहीं था। चौधरी साहब, आप तो बड़े सादा आदमी हैं। मैंने कहा, चौधरी तो बिल्कुल नहीं लगते। मलिक साहब, चौधरी होने और चौधरी लगने में बड़ा फ़र्क है। उसने कहा, आप फरमाएं, कैसे आना हुआ है? आपको शब्बीर हुसैन के कत्ल की खबर तो मिली गई होगी। मैंने कहा, मैं इसी सिलसिले में तफ्तीश करता फिर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले आपके छोटे भाई से मुलाकात हुई थी, सोचा आपसे भी मिलता चलूँ। उसने नौकर को बुलाकर आहिस्ता से कुछ कहा और फिर हमारी तरफ मुतवज्जा हुआ। बड़ी नवाजिश है आपकी। आपके ख्याल में शब्बीर कैसा नौजवान था? मेरा उससे कभी वास्ता नहीं पड़ा, मगर मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा बेवकूफ़ था। मैंने तामुल करते हुए कहा, चौधरी साहब, मेरी बात का बुरा न मनाएं। मैंने ये उड़ती सी खबर सुनी है कि शब्बीर आपका दामाद बनने के ख्वाब देख रहा था। चौधरी फैज़ मोहम्मद की पेशानी पर हल्की सी शिकनें नमूदार हो गईं। कदरे तवक्कुफ़ के बाद बोला, इसीलिए तो मैंने कहा है कि वो थोड़ा सा बेवकूफ़ था। मलिक साहब, मेरे अंदर तंग नज़री या तासुब बिल्कुल नहीं है। मैं किसी इंसान को महज इसके पेशे की वजह से हकीर नहीं समझता, लेकिन शादी के मामले में बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। दरअसल आजकल के नौजवान फिल्में देखकर उल्टी सीधी बातें सोचने लगे हैं। आपके ख्याल में शब्बीर के कत्ल में किसका हाथ हो सकता है? मैंने पूछा। मलिक साहब, मैं सीधा और खरा आदमी हूँ, सच्ची बात करता हूँ। मैं सिर्फ एक बात आपको बता सकता हूँ कि शब्बीर के कत्ल में मेरा हाथ बिल्कुल नहीं है, और ये अल्लाह बेहतर जाने कि किसका हाथ है। नौकर लस्सी का जग और चंद गिलास ले आया और 2 गिलास भरकर हमारे सामने रख दिए। 2 सिपाही बाहर बरामदे में रुक गए थे। मेरे कहने पर वो सिपाहियों को भी लस्सी दे आया। मैंने बातों बातों में चौधरी फैज़ मोहम्मद से पूछा कि उसने अपनी बेटी की शादी
अपने किसी भतीजे से क्यों नहीं की? शादी तो हो सकती थी, लेकिन बीच में कुछ जायदाद की पेचीदगी थी। उसने कहा, मेरे भाई और उसके बेटों की मेरी जायदाद पर नज़र थी। हमारा आपस में मामूली सा तनाज़ा भी है। मेरे बाद मेरी बेटी सारी जायदाद की मालिक है, इसलिए मैंने सोचा कि ख़ानदान से बाहर शादी करने से जायदाद के मामले में कोई मज़ीद पेचीदगी पैदा नहीं होगी। बहरहाल अपनी तरफ से तो अच्छा ही सोच कर किया है, आगे जो अल्लाह को मंजूर। इस वक्त दोपहर हो चुकी थी। जब हम चौधरी फैज़ मोहम्मद के घर से निकले तो गली में मुज़फ़्फ़र अहमद मिल गया। उसने बताया कि वो हमें ही तलाश कर रहा था। वो हमें अपने साथ दूसरी तरफ से हवेली के अंदर ले गया। उन्होंने काफ़ी पुरतकल्लुफ़ खाना पकाया हुआ था, लेकिन चौधरी फैज़ मोहम्मद इस खाने में मदऊ नहीं था, जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि दोनों भाइयों के ताल्लुकात खुशगवार नहीं थे। खाने के दौरान मैं कुछ मालूमात हासिल करने की मैं कोशिश करता रहा, लेकिन ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई। सिर्फ इतना पता चला कि मुज़फ़्फ़र अहमद, जो तीनों भाइयों में बड़ा था, जमीला से शादी का ख्वाहिशमंद था, मगर चौधरी फैज़ मोहम्मद ने अपनी मसलहत की बिना पर रिश्ते से इनकार कर दिया था। जब हम खाने से फारिग हुए तो एक सिपाही, जिसे मैंने कुपेशा खोजी के साथ लगाया था, वहाँ पहुँचा और मुझे एक तरफ ले जाकर बोला, मलिक साहब, कातिल का खुरा मिल गया है। मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। कुपेशा आपका इंतज़ार कर रहा है। कहाँ? मैंने पूछा। किस जगह पर? खुरा एक दूसरे गांव में पहुंचा है, उसने जवाब दिया। यहाँ से 2.5-3 मील के फासले पर है और गांव का नाम दुरखन्ना है। मैं ये नाम सुनकर चौंका, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं सुन चुका था कि दुरखन्ना में जमीला की ससुराल थी। सिपाही टांगा साथ लेकर आया था। मैंने एएसआई और सिपाहियों को साथ लिया और टांगे में बैठकर दुरखन्ना पहुंच गया। कुपेशा एक हलवाई की दुकान पर बैठा था और इसके सामने दूध का गिलास और मिठाई की प्लेट रखी थी। आओ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मलिक साहब, लो जी मिठाई चखो जी। और ताजे, इसने हलवाई को आवाज़ दी। 10-12 पेड़े डालकर जल्दी से लस्सी के 2-4 जग तैयार कर दे। मलिक साहब बड़ी दूर से आए हैं। नहीं नहीं, लस्सी वस्सी की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा। ये दूध ख़त्म करो और हमारे साथ चलो। खुराक किस घर तक पहुंचा है? वो एक ही सांस में सारा दूध पी गया। मिठाई कुछ खुद ली, कुछ सिपाहियों को दी और हमारे साथ में चल पड़ा। जनाब अली, खुरा एक चौधरी के घर में पहुंचा है। मैंने इसके बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली हैं। उसका नाम चौधरी अस्मत अली और उसके बेटे का नाम बहादुर अली है। बहादुर अली का नाम सुनकर मैं चौंका, क्योंकि नसीर अली ने जमीला के शौहर का नाम भी बहादुर अली बताया था। एक बहादुर अली का नाम तो मैं भी सुन चुका हूँ, मैंने कहा। चंद रोज़ पहले इसकी शादी चौधरी फैज़ मोहम्मद की बेटी से हुई है। ये वही बहादुर अली है जनाब। मकान के दरवाजे के सामने पहुंचकर मैंने कुपेशा से पूछा, तुम्हें अच्छी तरह यकीन है कि खुरा उसी मकान में पहुंचकर ख़त्म हुआ है? जनाब अली, कुपेशा कभी गलती नहीं कर सकता, उसने जवाब दिया। कातिल ने पीटी शूज़ पहने हुए थे। रास्ते में कई जगहों पर खुरा बहुत साफ आया है। मैंने इस खुरे को झाड़ियों से ढक दिया है। आप उस घर के सारे मर्दाना जूते बाहर मंगवा लें। मैं आपको बता दूंगा कि कातिल ने कौन से जूते पहन रखे थे और खुरे से खुरा मिलाकर दिखा दूंगा। मैंने मुतमईन होने के बाद दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी मुलाजिमा ने दरवाज़ा खोला। वो वर्दियाँ देखकर और जल्दी से पलट गई। लम्हे भर के बाद एक 14-15 साल लड़का दरवाजे पर आया। मैंने उसे कहा कि हम एक तफ्तीश के सिलसिले में आए हैं और चौधरी अस्मत अली या बहादुर अली से मिलना चाहते हैं। अब्बा जी तो 3-4 दिन से लाहौर गए हुए हैं, लड़के ने कहा, और बहादुर भाई डेरे पर होंगे। अकब से किसी औरत ने लड़के से कहा, मुनीर, थानेदार साहब को अंदर बुला लो। लड़के ने हमें अंदर बुला लिया और बैठक में बिठाने के बाद बहादुर अली को बुलाने के लिए जाने लगा। मैंने इसे रोका और एक सिपाही को उसके साथ कर दिया। इसके जाने के चंद मिनट बाद एक मोमबर औरत एक नौजवान औरत के हमरा कमरे में दाखिल हुई। नौजवान औरत ने शादी का रेशमी जोड़ा पहन रखा था। इसके बाल भूरे और आंखें सब्ज और शरबती रंग की थीं। मैं उसे देखकर दम्बा खुद रह गया। वो हुस्न और जमाल का एक ऐसा शाहकार थी जिसे किसी शायर की ज़बान में सानाए कुदरत ने अपने हाथ से तराशा था। वो इंतहाई हसीन और पुरकशिश थी।
آپ کس معاملے کی تفتیش کرنے آئے ہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ مجھے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ چودھری فیض محمد کی بیٹی جمیلہ تھی، لیکن میں نے پوچھ لینا مناسب سمجھا۔ پھر اسبات میں جواب پا کر میں نے کہا، جمیلہ بی بی، ہم تمہارے ہی گاؤں سے آ رہے ہیں، وہاں ایک نوجوان قتل ہو گیا ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا رنگ آ کر چلا گیا۔ بولی، خدا خیر کرے، کون تھا وہ؟ اس کے ساتھ جو معمر عورت تھی وہ اس کی ساس تھی۔ اس نے گھبرا کر کہا، خدا نخواستہ کوئی اپنا آدمی تو نہیں ہے؟ میں نے جمیلہ کو گھورتے ہوئے کہا، اس کا نام شبیر حسین تھا، اسے گزشتہ رات کسی نے قتل کر دیا ہے۔ لڑکی خاصے مضبوط اعصاب کی مالک تھی، اس نے کسی گھبراہٹ یا صدمے کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ بولی، ہمارا شبیر حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مجھے خیال آیا کہ وہ سسرال میں اپنے ماضی کا ذکر سننا پسند نہیں کر رہی، اس لیے اس نے سخت رویہ اختیار کیا ہے۔ کیا تم شبیر حسین کو جانتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے سختی سے کہا، میں کسی شبیر حسین کو نہیں جانتی۔ اس کی ساس نے کہا، آپ میری بہو سے یہ باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اماں جی، قاتل کا کھرا اس مکان میں آیا ہے۔ میں نے کہا، ہمارا خیال ہے کہ قاتل آپ کے گھر میں کہیں چھپا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے تلاش کر لیں۔ ہائے وے ربا، قاتل گھر میں چھپا ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں؟ جمیلہ کی ساس نے کہا۔ کون ہے اور وہ کب آیا ہے؟ اس گھر میں کوئی قاتل باطل نہیں ہے، جمیلہ نے کہا، آپ بے شک اپنی تسلی کر لیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ تلاشی کی اجازت نہیں دے گی، لیکن جب اس نے فوراً ہی اجازت دے دی تو مجھے تعجب ہوا۔ ٹھہر جا بیٹی، جمیلہ کی ساس نے کہا، کسی مرد کو تو آ لینے دے، ہم اس طرح گھر کی تلاشی لینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کچھ نہیں ہوتا خالہ جی، جمیلہ نے کہا، ان کو تسلی کر لینے دیں، ہمارے گھر میں کوئی چور وور نہیں ہے۔ آئیں جی تھانے دار صاحب، دیکھ لیں ہمارا گھر۔ میں نے ASI اور کوپیشا کو ساتھ لیا اور ایک ایک کمرہ دیکھنے لگا۔ 15-20 منٹ کے بعد ہم جمیلہ کی رہنمائی میں ایک نیم تاریک اسٹور میں داخل ہوئے۔ اسٹور میں ایک لوہے کی پیٹی رکھی تھی، اس کی سائڈ میں کپڑوں کی ایک پوٹلی رکھی تھی۔ کوپیشا نے وہ پوٹلی باہر نکالی تو اس کے اندر سے سفید PT شوز کا ایک جوڑا نکل آیا۔ جناب عالی، یہی ہیں وہ بوٹ، کوپیشا نے کہا۔ اوہ، اس پر تو خون کے دھبے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ جمیلہ نے کہا، یہ بوٹ تو میرے شوہر کے ہیں۔ میں نے بوٹوں کا جائزہ لیا اور کہا، بی بی، یہ وہ بوٹ ہیں جو قاتل نے قتل کے وقت پہنے ہوئے تھے۔ کوپیشا نے کہا، ان بوٹوں کا کھرا وقوعے سے شروع ہوتا ہے اور آپ کے گھر تک پہنچتا ہے۔ جن کپڑوں میں وہ بوٹ لپٹے ہوئے تھے میں نے انہیں کھول کر دیکھا، ان میں ایک سبز رنگ کا لاچا اور ایک کرتا تھا۔ ان دونوں کپڑوں پر بھی خون کے دھبے موجود تھے۔ یہ کپڑے کس کے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جمیلہ کی ساس جو دروازے میں کھڑی تھی بولی، یہ بہادر علی کے کپڑے ہیں۔ اسی اثنا میں SI کونے میں رکھی ہوئی ایک لاٹھی اٹھا لایا، اس کے ایک سرے پر لوہے کا سم چڑھا ہوا تھا جس پر خون لگا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو خون پر چند سیاہ بال بھی چپکے ہوئے تھے، گویا قتل کا سارا معمہ حل ہو گیا تھا۔ میں نے گاؤں کے چند معتبر لوگوں کو گواہی کے لیے بلا لیا اور ان کی موجودگی میں مشیر نامہ تیار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بہادر علی بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس کی عمر 30 سال سے کچھ زیادہ لگتی تھی اور شکل و صورت بھی واجبی سی تھی۔ وہ کمزور صحت کا مالک ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ مجھے تعجب ہوا کہ جمیلہ جیسی حسین لڑکی نے اسے بطور شوہر کیسے قبول کر لیا، اس سے تو لوہاروں کا بیٹا ہی اچھا تھا۔ بہادر علی حیرت اور الجھن سے صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ یہ یہاں کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، آپ لوگ کس لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد کہا، بہادر علی تمہارا ہی نام ہے؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ بات کیا ہے؟ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ بات بھی بتاتے ہیں، ان چیزوں کو پہچانتے ہو؟ میں نے اس کے PT شوز اور کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ کیا یہ کپڑے اور بوٹ تمہارے ہیں؟ میں نے وہ چیزیں اس طرح رکھی تھیں کہ خون کے دھبے نظر نہ آئیں۔ وہ آنکھیں جھپکاتے ہوئے بولا، ہاں یہ میرے کپڑے ہیں اور بوٹ بھی میرے ہیں، اور یہ لاٹھی بھی میری ہے، اس نے جواب دیا۔
لیکن ان سوالوں کا مقصد کیا ہے؟ انجان بننے کی کوشش نہیں کرو، میں نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ تم کل رات 10 اور 12 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ 10 اور 12 بجے کے درمیان؟ اس نے میری بات دہرائی۔ گھر میں تھا اور سویا ہوا تھا۔ میں نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ تم نے شبیر حسین کو قتل کیوں کیا؟ میں نے قتل کیا؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ سن کر ASI نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، ادب سے بات کرو۔ اس کی ماں جو دروازے میں کھڑی تھی چیختی ہوئی اندر آئی اور ہمیں برا بھلا کہنے لگی۔ بہادر علی نے بھی ہاتھ پیر چلانے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی اور اس کی ماں سے کہا، اماں جی، آپ کا بیٹا قاتل ہے۔ اس نے ایک نوجوان کو قتل کیا ہے۔ یہ ثبوت آپ کے سامنے پڑا ہے، یہ خون آلود کپڑے، یہ جوتے اور یہ لاٹھی۔ یہ دیکھیں، اس پر مرنے والے کے بال بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، میرا بیٹا قاتل نہیں ہے، اس کی کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ اماں جی، ذرا صبر کریں، میں نے کہا، ابھی آپ کے سامنے ساری بات کھل جائے گی، ذرا اپنی بہو کو بلا لائیں۔ میں یہیں پر ہوں، جمیلہ نے کہا، جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ مجھ سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جمیلہ بی بی، عام حالات میں انسان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کی عزت پر حرف آتا ہو، میں نے کہا، لیکن جب معاملہ قتل کا ہو تو بہت سی ناپسندیدہ باتیں بھی کہنا اور سننا پڑتی ہیں، اس لیے میں یہ باتیں کھولنے پر مجبور ہوں۔ جب کوئی انسان قتل ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قتل ارادتاً کیا گیا ہے یا بلا ارادہ۔ اگر یہ محسوس ہو کہ قتل ارادتاً کیا گیا ہے تو پھر ہم قتل کا محرک معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبح جب میں نے شبیر حسین کے قتل کی تفتیش شروع کی تو مجھے اس کے قتل کا محرک نہیں پتہ چل رہا تھا۔ شبیر کے نہ تو کسی سے دشمنی تھی اور نہ ہی کوئی جائیداد وغیرہ کا جھگڑا تھا۔ گاؤں کے لوگوں سے پوچھتے پوچھتے مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی جو قتل کا محرک ہو سکتی تھی، لیکن یہ بات بتانے سے پہلے میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح جواب دینا۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا تم شبیر حسین کو جانتی تھیں؟ اس نے تأمل کرتے ہوئے کہا، ہاں جانتی تھی، وہ ہماری حویلی کے قریب رہتا تھا۔ کیا تم نے اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا تھا؟ مجھے پتہ نہیں، کسی کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دینا کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ کیا تم نے اسے کچھ خط بھی لکھے تھے؟ میں نے پوچھا، جنہیں عام طور پر محبت نامے کہا جاتا ہے۔ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتی، میں نے اس کی ساس سے مخاطب ہو کر کہا۔ اماں جی، آپ برا نہ منائیں، میں مجبوراً یہ سب کچھ بتا رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ کی بہو شادی سے پہلے مقتول سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ بات اس کے گاؤں کے کئی لوگ جانتے ہیں، لیکن شبیر چونکہ ایک معمولی لوہار کا بیٹا تھا، اس لیے چودھری فیض محمد نے اس سے شادی کی اجازت نہیں دی۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بات جمیلہ کے باپ کو بھی معلوم تھی؟ ہاں، وہ بھی یہ بات جانتا تھا، میں نے کہا۔ میں ابھی اس سے مل کر آ رہا ہوں، وہ بہت دیندار آدمی ہے۔ اس نے اس بات پر کسی غصے کا اظہار نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ شبیر تھوڑا سا بے وقوف تھا۔ بہرحال جب یہ بات آپ کے بیٹے بہادر علی کو معلوم ہوئی تو یہ اسے برداشت نہ کر سکا اور اس نے شبیر کو قتل کر دیا۔ ملک صاحب، یہ جھوٹ ہے، بہادر علی نے چیخ کر کہا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں تو شبیر حسین کو جانتا بھی نہیں۔ یہ کپڑوں اور جوتوں پر جو خون کے دھبے ہیں، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس لاٹھی پر خون اور بال کیسے لگ گئے؟ بہادر علی، یہ سب کچھ لیبارٹری میں چیک ہو سکتا ہے۔ او میرے خدا، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا، اس نے کہا۔ پھر اپنی بیوی کے قریب جا کے بولا، جمیلہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ میرے کپڑوں پر خون کے دھبے کہاں سے آ گئے؟ کیا تم واقعی شبیر سے محبت کرتی تھیں؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ASI نے اسے ڈانٹ کر کہا، او میاں، زیادہ اداکاری نہیں دکھاؤ، ہم نے بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیا ہے، تم کیا چیز ہو؟ ادھر ہو کے بیٹھ جاؤ۔ تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ جی، کیا مطلب؟ میرے ساتھ تو کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے اکیلے ہی یہ واردات کی ہے؟ نہیں جناب، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ اگر تم نے کسی کو قتل نہیں کیا تو ان کپڑوں پر خون کے دھبے کہاں سے لگ گئے؟ میں نے کہا، اور ادھر دیکھو، یہ کبے شاہ کھوجی ہے،
یہ تمہارے ان جوتوں کے نشانات پر چلتا ہوا یہاں پہنچا ہے۔ یقین نہ آئے تو اس سے پوچھ لو۔ کیوں قبے شاہ، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ جناب علی، پورے راستے میں ان جوتوں کے نشانات موجود ہیں، قبے شاہ نے کہا۔ چودھری بہادر علی، اگر تمہیں شک ہو تو میرے ساتھ چل کر کھرا دیکھ لو۔ وہ کوئی اور شخص ہوگا، بہادر علی نے کہا، ایسے جوتے بازار میں عام مل جاتے ہیں۔ جناب علی، اگر وہ کوئی اور شخص ہوتا تو کھرا بھی کسی دوسرے کا ہوتا اور دوسرے کے گھر میں جاتا۔ بات بڑی واضح نظر آ رہی تھی۔ ہم بہادر علی کو گرفتار کر کے تھانے لے گئے اور 302 کا پرچہ کاٹ کے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ چونکہ شہادتیں بڑی ٹھوس تھیں، اس لیے ہم نے چند دنوں کے اندر عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ ملزم نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وقوع کے وقت وہ اپنے گھر میں سو رہا تھا۔ اس کے اس بیان کی تصدیق صرف اس کی بیوی جمیلہ کر سکتی تھی۔ اگرچہ اس کے بیان کی زیادہ اہمیت نہ ہوتی، لیکن اس نے یہ بیان نہیں دیا۔ چند روز بعد جب میں اس کا تحریری بیان لینے درکھنا پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے میکے چلی گئی ہے۔ میں وہاں سے سیدھا اس کے گاؤں پہنچا اور اسے بیان لکھانے کے لیے کہا۔ اس وقت اس کا باپ اور چودھری فضل محمد بھی وہاں موجود تھا۔ جمیلہ خاصی مطمئن اور حشاش بشاش نظر آ رہی تھی۔ شوہر کی گرفتاری اور محبوب کی موت کا کوئی ملال اس کے چہرے پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ جمیلہ بیٹی، کوئی بات چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، چودھری فضل محمد نے کہا۔ جو واقعہ پیش آیا ہے سب سچ سچ بتا دو، ہم کسی سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے بہادر علی کو پہچاننے میں بڑی غلطی کی، چودھری فیض محمد نے کہا۔ وہ شخص بڑا کمینہ نکلا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے جمیلہ پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ میں نے کاغذ قلم اٹھایا اور جمیلہ سے کہا، تمہارے شوہر نے بیان دیا ہے کہ وقوع والی رات وہ 9 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلا۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتی ہو؟ ملک صاحب، میں آپ کو ساری بات صحیح صحیح بتانا چاہتی ہوں، جمیلہ نے کہا۔ میں کسی بے گناہ کی موت میں حصے دار نہیں بننا چاہتی۔ شادی کے دوسرے دن جیسا کہ رسم ہوتی ہے، میں یہاں اپنے میکے آ گئی اور چند دن یہاں رہی۔ جس روز مجھے جانا تھا اس روز میں تیاری کر رہی تھی کہ ایک بچے نے مجھے کوئی خط دیا۔ میں یہ سمجھی کہ کسی نے سلامی بھیجی ہے، اس لیے لفافہ کھولے بغیر اسے پرس میں رکھ لیا اور بھول گئی۔ اس میں تھی تو سلامی ہی، لیکن وہ شبیر حسین نے بھیجی تھی اور ساتھ ہی ایک رکا بھی تھا۔ میں نے حیرت سے چودھریوں کی طرف دیکھا، لیکن وہ اطمینان سے بیٹھے اپنی بیٹی کے محبت نامے کا ذکر سن رہے تھے اور غالباً پہلے بھی سن چکے تھے۔ جمیلہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، 2 روز بعد بہادر علی کو ناخن تراش کی ضرورت پیش آئی جو میرے پرس میں رکھا تھا۔ جب اس نے پرس میں سے ناخن تراش نکالا تو شبیر حسین کا خط بھی اس کے ہاتھ لگ گیا۔ خط پڑھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے میرے ساتھ سخت لڑائی کی اور مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ اس نے یہ بھی دھمکی دی کہ وہ شبیر حسین کو زندہ نہیں چھوڑے گا، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ سچ مچ ایسا کر گزرے گا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ شبیر کو تمہارے شوہر نے قتل کیا ہے؟ ملک صاحب، میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن اندازہ یہی ہوتا ہے، اس نے کہا۔ وقوع والے روز وہ تقریباً 12 بجے رات کو گھر آیا تھا اور اس نے وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو آپ اس دن اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں نے جمیلہ کا یہ بیان شامل مسل کر دیا۔ جب بہادر علی کو پتہ چلا کہ جمیلہ نے اس کے خلاف بیان دیا ہے تو اس پر جنون سا طاری ہو گیا۔ اس نے بے تحاشا چیخنا شروع کر دیا اور حوالات کی دیواروں سے ٹکریں مار مار کر اپنے آپ کو زخمی کر لیا۔ اس کے باپ نے اس کی ضمانت کے لیے بڑی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ اسے عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ اس دوران میں چودھری فضل محمد نے جیل میں جا کر اس سے جمیلہ کے طلاق نامے پر دستخط کروا لیے۔ اس نے کہا کہ ایک قاتل ان کا داماد نہیں ہو سکتا۔ اس نے دھمکی بھی دی۔ مجھے پتہ چلا کہ بہادر علی نے طلاق نامے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن چودھری فضل محمد اور اس کے بیٹوں نے اسے دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے طلاق نامے پر دستخط نہ کیے تو اس کی بہنوں کو اغوا کروا دیں گے۔ لہٰذا بہادر علی نے
اپنے باپ کے کہنے پر دستخط کر دیے۔ اس صورتحال نے مجھے مختلف انداز میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ شبیر حسین کے قتل والے دن تک چودھری فضل محمد کے اپنے بڑے بھائی سے تعلقات کشیدہ تھے اور اس بات کی تصدیق گاؤں کے کئی لوگوں نے بھی کی۔ اصل ناراضگی چودھری فضل محمد اور اس کے بیٹوں کے طرف سے تھی۔ اس کی وجہ کچھ لوگوں نے جائیداد وغیرہ بتائی اور بعض نے یہ خیال ظاہر کیا کہ جھگڑا جمیلہ کے رشتے کی وجہ سے ہوا تھا۔ چودھری فضل محمد کو اس بات کی رنجش تھی کہ اس کے بھائی نے بیٹی کا رشتہ برادری سے باہر کیوں کیا۔ یہ زمیندار اور جاگیردار لوگ برادری سے باہر اس لیے رشتہ نہیں کرتے کہ جائیداد باہر چلی جائے گی۔ اسی اثنا میں مجھے پتہ چلا کہ استغاثہ کی طرف سے سرکاری وکیل کے ساتھ ایک پرائیویٹ وکیل بھی مقدمے کی پیروی کر رہا ہے۔ وہ ہائی کورٹ کا وکیل تھا اور بڑی اونچی فیس لیتا تھا۔ کم سے کم بشیر حسین لوہار اتنا بڑا وکیل نہیں کر سکتا تھا۔ بعض لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ پرائیویٹ وکیل چودھریوں نے کیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ چودھری فضل وغیرہ بہادر علی کو سزا دلوانے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ جمیلہ کی طلاق کے بعد ان کی دلچسپی ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ میں چند مرتبہ گاؤں گیا اور دوسرے لوگوں کے علاوہ بشیر حسین لوہار سے بھی ملا۔ وکیل کے بارے میں اس نے کوئی کھل کر بات نہیں بتائی۔ میں نے نئے زاویے سے کیس پر غور کرنا شروع کیا۔ مثلاً جب میں نے مظفر احمد کو بتایا کہ شبیر حسین نامی ایک شخص قتل ہو گیا ہے تو اس نے کیسے یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ شبیر حسین لوہار تھا۔ نمبر 2، واردات کے بعد بہادر علی کے پاس کافی وقت تھا۔ وہ خون آلود لاٹھی کو صاف کر سکتا تھا، کپڑوں اور جوتوں کو ضائع کر سکتا تھا یا جلا سکتا تھا۔ اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ نمبر 3، شبیر حسین کی بہادر علی سے کوئی دوستی نہیں تھی۔ وہ رات کے 11 بجے اس کے ہمراہ گاؤں سے باہر کیوں چلا گیا؟ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے بے شمار سوالات ذہن میں پیدا ہو رہے تھے۔ میں نے اس امکان پر غور کرنا شروع کیا کہ کہیں اس قتل میں چودھریوں کا ہاتھ تو نہیں، لیکن افسوس کہ اس دوران میں میرا تبادلہ ہو گیا۔ میں نے نئے ایس ایچ او کو یہ ساری باتیں سمجھا دیں اور تاکید کی کہ وہ اس نئے زاویے سے کیس پر غور کرے، مگر ہر آدمی کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، اسے کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، میں ایک بات بتانا تو بھول ہی گیا۔ تبادلے سے چند روز پہلے میں جمیلہ سے ملا۔ اسے طلاق کا کوئی ملال نہیں تھا اور اس نے پہلے سے بھی زیادہ رنگ روپ نکال لیا تھا۔ ایک بات میں نے اس کے بارے میں یہ محسوس کی کہ وہ انتہائی موقع شناس اور خود پسند لڑکی ہے۔ اس کی طبیعت میں روایتی عشق و محبت والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو تو نہیں اور صحیح کی قائل ہوتی ہیں۔ چند رسمی باتوں کے بعد میں نے کہا، جمیلہ بی بی، میں وہ خط دیکھنا چاہتا ہوں جو شبیر نے تمہیں لکھا تھا اور جس کی وجہ سے تمہارا اپنے شوہر سے جھگڑا ہوا تھا۔ اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، وہ خط میں نے جلا دیا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ قاتل تمہارا شوہر؟ میرا مطلب ہے کہ بہادر علی ہی ہے۔ تفتیش آپ کر رہے ہیں، آپ ہی کو معلوم ہونا چاہیے، اس نے جواب دیا۔ میں جو کچھ جانتی تھی آپ کو بتا چکی ہوں۔ اب فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے۔ عدالت شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے، میں نے کہا، اور اس کیس میں تمہاری شہادت سب سے اہم ہے۔ تمہارا کہنا ہے کہ وقوع والے روز جب بہادر علی گھر آیا تو اس وقت رات کے 12 بجے تھے۔ کیا تم اس وقت جاگ رہی تھی؟ سو رہی تھی، لیکن اس کے آنے پر آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اپنے سابقہ بیان میں کوئی کمی بیشی کرنے پر تیار نہیں تھی۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو بی بی، میں ایک پولیس افسر ہوں اور قاتلوں اور ڈاکوؤں سے مجھے کبھی ہمدردی نہیں رہی، لیکن بہادر علی کے بارے میں میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اگر وہ قاتل نہیں ہے اور تمہارے بیان پر اسے موت کی سزا ہو جاتی ہے تو اس کا گناہ تمہاری گردن پر ہوگا، کیونکہ تمہارا بیان بہادر علی کے فعل کو جواز فراہم کرتا ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم بیان ہے، تم اچھی طرح سوچ لو۔ مشورے کا شکریہ، میں نے سوچ سمجھ کر ہی بیان دیا ہے۔ اس کے چند روز بعد میرا تبادلہ ہو گیا۔ چونکہ وہ کیس میں نے درج کیا تھا، اس لیے طبعی طور پر مجھے اس میں دلچسپی تھی
اور میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہتا تھا۔ چند ماہ بعد مجھے پتہ چلا کہ مظفر احمد اور جمیلہ کی شادی ہو گئی ہے، یعنی گھر کی جائیداد گھر میں آ گئی۔ چند سال بعد بہادر علی کو موت کی سزا ہو گئی اور بات آئی گئی ہو گئی۔ اب 27-28 برس کے بعد جب میں نے اس حسین و جمیل جمیلہ کو ایک بوڑھی اور خستہ حال عورت کے روپ میں دیکھا تو مجھے ایک دھچکا سا لگا۔ کار میں گھر کی طرف جاتے ہوئے میں بار بار اس کی طرف دیکھتا تھا اور خود سے سوال کرتا تھا کہ کیا یہ وہی جمیلہ ہے جسے دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ حسن و جمال، رنگ و روپ اور شوخی و مستی کہاں چلی گئی تھی؟ میں سوچنے لگا کہ اس عورت کے پاس وہ سب کچھ تھا جس پر کوئی عورت فخر کر سکتی ہے۔ خوبصورتی اور رعنائی بھی تھی اور دولت بھی۔ اللہ اللہ، خدا ہی دیتا ہے اور خدا ہی سب کچھ واپس لے سکتا ہے۔ انسان کو ان فانی چیزوں پر کبھی کبر و غرور نہیں کرنا چاہیے۔ گھر پہنچ کر میں نے جمیلہ کو صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا، مگر وہ قالین پر بیٹھ گئی اور روندھی ہوئی آواز میں بولی، ملک صاحب، میں ان چیزوں پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں۔ میرا خدا مجھ سے ناراض ہے۔ اس نے مجھے یہ سب کچھ دیا تھا، لیکن میں نے اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے گھمنڈ کیا اور دوسروں کو ذلیل سمجھا۔ لہٰذا خدا نے مجھ سے سب کچھ چھین کر خاک میں پھینک دیا ہے۔ نہیں نہیں، میں اوپر نہیں بیٹھوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گھر کے دوسرے افراد بھی ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئے تھے۔ سب نے بہت اصرار کیا اور اسے صوفے پر بٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ روتی رہی اور نیچے ہی بیٹھی رہی۔ جمیلہ بی بی، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے سنا تھا کہ تم نے اپنے چچا کے بیٹے مظفر سے شادی کر لی تھی۔ تمہارے والد و چچا وغیرہ کہاں ہیں؟ وہ آہ بھر کر بولی، سب قبروں میں پڑے ہیں۔ میری ماں، میرا باپ، چچی، چچا، مظفر اور نہ جانے کون کون، سب نے قبروں میں جانا ہے۔ جب آدمی قبر کو بھول جاتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے۔ لیکن تمہاری وہ جاگیر چچا کے بیٹوں اور پوتوں کے قبضے میں ہیں، اس نے کہا۔ ملک صاحب، اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو گئی۔ میرے سینے پر بڑا بوجھ ہے۔ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں، شاید اس سے میرے بوجھ میں کچھ کمی ہو جائے۔ میں کچھ نہیں بولا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، ملک صاحب، آپ کو شبیر حسین کے قتل کا واقعہ تو ضرور یاد ہوگا۔ ہاں، اچھی طرح یاد ہے، میں نے کہا۔ بہادر علی کو شبیر کے قتل کے جرم میں سزائے موت ہو گئی تھی۔ ملک صاحب، بہادر علی بے گناہ تھا، اس نے شبیر کو قتل نہیں کیا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، مجھے بھی شبہ ہوا تھا، لیکن میرا تبادلہ ہو گیا تھا اور معاملہ میرے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ اسے کس نے قتل کیا تھا؟ میرے دوسرے شوہر چودھری مظفر نے، اس نے جواب دیا۔ مظفر میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ابا جی نے کسی خاندانی رنجش یا مصلحت کی بنا پر اسے نظر انداز کر کے بہادر علی سے میری شادی کر دی۔ جب میں نے بہادر علی کو دیکھا تو مجھے ابا جی کی پسند پر بہت غصہ آیا۔ وہ شخص مجھے بالکل پسند نہیں آیا، لیکن آج مجھے خیال آتا ہے کہ اس وقت میری پسند ناپسند بڑی سطحی قسم کی تھی۔ ابا جی کا فیصلہ بہت معقول تھا اور بہادر علی ہر لحاظ سے ایک اچھا آدمی تھا۔ بہرحال جب میں شادی کے بعد میکے آئی تو میں نے مظفر سے علیحدگی میں بات کی اور اس کی منت کی کہ مجھے کسی طرح سے بہادر علی سے نجات دلائے۔ اس نے ایک دن سوچنے کے بعد شبیر حسین کو قتل کرنے اور بہادر علی کو اس کے قتل کے الزام میں پھانسنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے کہنے پر میں نے اسے بہادر علی کے کپڑے، بوٹ اور ایک لاٹھی فراہم کر دی۔ اس نے کس طرح شبیر کو قتل کیا یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن واردات کے بعد وہ خون آلود کپڑے، جوتے اور لاٹھی دیوار کے اوپر سے ہمارے گھر میں پھینک گیا۔ میں نے یہ چیزیں پروگرام کے مطابق اسٹور میں رکھ دیں۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ وہ کسی طرح بہادر علی پر شک ظاہر کرے گا اور آپ کو اس کے گھر کی تلاشی لینے کا مشورہ دے گا، لیکن آپ کھوجی کی مدد سے بہادر علی کے گھر پہنچ گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے پوچھا، کیا مظفر کا انتقال ہو چکا ہے؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ مظفر احمد کو بہادر علی کے بیٹے نے قتل کر دیا تھا۔
بہادر علی کے بیٹے نے؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ لیکن اسے تو سزا ہو گئی تھی۔ مجھے تو سزا نہیں ہوئی تھی نا، اس نے کہا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے ملک صاحب، لیکن میں آپ کو مختصر الفاظ میں سنا دیتی ہوں۔ بہادر علی کی گرفتاری کے چند ماہ بعد میں نے اس کے بیٹے کو جنم دیا۔ بہادر علی نے جیل سے مجھے یہ پیغام بھیجا کہ اس کے بیٹے کا نام شیر علی رکھا جائے۔ میں نے اس کی یہ خواہش رد نہیں کی اور اپنے بیٹے کا نام شیر علی رکھ دیا۔ مظفر سے میرے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ مظفر کو اس بات پر بڑا غصہ تھا کہ بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی وجہ سے ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے۔ وہ شیر علی سے اچھا سلوک نہیں کرتا تھا اور جب علیحدگی میں اس کا ذکر کرتا تو اسے قاتل کا بیٹا کہتا۔ ایک دن اس بات پر ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، قاتل تو تم خود ہو، تم نے شبیر حسین کو قتل کیا اور بے گناہ بہادر علی کو پھنسا دیا۔ اتفاق سے یہ بات شیر علی نے بھی سن لی۔ وہ جوان ہو چکا تھا اور اس دن تک یہی سمجھتا تھا کہ اس کا باپ قاتل تھا۔ یہ گفتگو سننے کے بعد وہ کئی روز تک چپ چپ رہا۔ ایک دن اس نے مجھے بڑی قسمیں دے کر کہا، ماں، مجھے صرف ایک بات بتا دو، کیا میرا باپ قاتل تھا یا بے گناہ تھا؟ اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ہمارے جھگڑے کی باتیں سن چکا ہے۔ میں نے اس کے مجبور کرنے پر اسے صرف اتنا بتا دیا کہ اس کا باپ بے گناہ تھا، قاتل کوئی اور تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ چند روز بعد اس نے مظفر کو اسی طرح لاٹھی سے قتل کر دیا جس طرح مظفر نے شبیر کو قتل کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد شیر علی گرفتار ہو گیا اور میرے چچا زاد بھائیوں نے مجھے اور میری بیٹیوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں جگہ جگہ دھکے کھانے کے بعد ابھی کچھ عرصہ پہلے کراچی آئی ہوں اور مختلف چیزیں بیچ کر گزارا کرتی ہوں۔ اور تمہارا بیٹا؟ اسے عمر قید ہو گئی ہے، اس نے جواب دیا۔ ملک صاحب، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، میں نے جو بویا تھا وہی کاٹ رہی ہوں۔ مجھے زندگی سے کوئی شکوہ گلہ نہیں ہے۔ میرے نواسے اور نواسیوں نے اس کی مدد کرنا چاہی مگر اس نے انکار کر دیا۔ ایک پیسہ بھی لینا پسند نہیں کیا۔ بعض لوگ بہت کچھ گنوانے کے بعد سنبھلتے ہیں، قبل اس کے کہ حالات ہمارا محاسبہ کریں۔ ہمیں خود ہی اپنا محاسبہ کر لیں تو بہتر ہے۔